السلام علیکم سامعین، 28 رجب المرجب اور 18 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے اسلامک مدرسوں کو بغیر سرکاری مانیتا کا بھی چلایا جا سکتا ہے، الہ آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔ خبر سنی تفصیل سے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے پہلے عرض کر دوں، یہ خبر آج کے روزنامہ انقلاب میں شائع ہوئی ہے، وہ پوری خبر میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں واضح کیا ہے کہ کسی تعلیمی بورڈ سے منظوری حاصل کیے بغیر بھی اقلیتی مدارس چلائے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے ضلع شراوستی میں واقع مدرسہ اہل سنت امام احمد رضا کو بند کرنے سے متعلق ضلع اقلیتی بہبود افسر کے حکم کو منسوخ کرتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ مدرسے پر لگائی گئی سیل 24 گھنٹے کے اندر کھولی جائے۔ تاہم عدالت نے یہ بھی صاف کیا کہ آئین کے آرٹیکل 30(1) کے تحت حاصل تحفظات کے باوجود غیر منظور شدہ مدرسہ سرکاری گرانٹ، بورڈ کے امتحانات اور ریاستی سطح پر اسناد کے فوائد کا حقدار نہیں ہوگا۔ ریٹ نمبر 307/2026 میں درخواست گزار نے شراوستی کے ضلع اقلیتی بہبود افسر کے 1 مئی 2025 کے اس حکم نامے کو چیلنج کیا تھا جس میں بغیر منظوری کے چلنے والے مدرسے اہل سنت امام احمد رضا کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ مدرسے کے مینیجر عبد الرحمن کی عرضی پر ان کے وکیل سید فاروق احمد اور دیویندر موہن شکلا نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے انجم قادری بنام یونین آف انڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان کا موکل مدرسے کے لیے نہ تو سرکاری امداد چاہتا ہے اور نہ ہی منظوری، اس لیے وہ آئین ہند کے آرٹیکل 30(1) کے تحت محفوظ ہے۔ ماہر وکلاء نے کیرالا ایجوکیشن بل 1957-1958 سے متعلق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جس کے تحت اقلیتی تعلیمی اداروں کو 3 زمروں میں کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ اقلیتی تعلیمی ادارے ہیں جو ریاست سے نہ کسی قسم کی مالی امداد چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی منظوری۔ دوسرے وہ ہیں جو ریاست سے منظوری اور مالی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تیسرے زمرے میں وہ ادارے ہیں جو مالی امداد کے بغیر صرف ریاستی منظوری چاہتے ہیں۔ مذکورہ فیصلے میں سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ پہلے زمرے میں آنے والے اقلیتی تعلیمی ادارے یعنی وہ جو نہ امداد چاہتے ہوں اور نہ منظوری، وہ آئین ہند کے آرٹیکل 30(1) کے تحت مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ان کے قیام و انتظام میں ریاست غیر ضروری مداخلت نہیں کر سکتی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کے جج سبھاش ودیارتی نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد کہا، اتر پردیش غیر سرکاری عربی اور فارسی مدرسہ منظوری ایڈمنسٹریشن اینڈ سروس ریگولیشن 2016 میں بھی غیر منظور شدہ مدرسے کو بند کرنے کی کوئی واضح شک موجود نہیں ہے، اور ضابطے کے مطابق صرف اتنا کہا گیا ہے کہ غیر منظور شدہ مدرسہ ریاستی حکومت سے کسی قسم کی گرانٹ کا حقدار نہیں ہوگا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے ایڈیشنل چیف اسٹینڈنگ کونسل نے اگرچہ غیر منظور شدہ مدرسہ چلانے پر اعتراض کیا، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کس قانون کے تحت ایسے مدرسے کو بند کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگرچہ مدرسہ چلانے کی اجازت ہوگی، تاہم جب تک منظوری حاصل نہیں کی جاتی اسے کوئی سرکاری گرانٹ نہ ملے گی۔ مدرسہ بورڈ کے امتحانات میں طلباء کو شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور وہاں سے حاصل کردہ اسناد کو سرکاری مقاصد کے لیے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ شراوستی کے مدرسے پر لگائی گئی سیل اس فیصلے کی مصدقہ نقل پیش کرنے کے 24 گھنٹوں کے اندر کھول دی جائے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اہل مدارس نے اطمینان کا اظہار کیا اور روزنامہ انقلاب سے بات کرتے ہوئے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آل انڈیا ٹیچر ایسوسی ایشن مدارس عربیہ کے نائب صدر مولانا طارق شمسی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ فیصلہ مدارس پر لاگو نہیں ہوتا۔ بہرحال اب ہماری ملی جمعیت، خاص طور پر جمعیت علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ، الہ آباد ہائی کورٹ اور کیرل وغیرہ کی فیصلے کی جو نقول ہیں، جو نقلیں ہیں، ان کو مصدقہ طور پر حاصل کرے اور جتنے مدارس اسلامیہ ان کے رابطے میں ہیں ان سب کو مہیا کرائے
ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے طور پر جامعۃ العلماء سے رابطہ کریں، دونوں سے، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی یا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، دونوں جمعیتوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور دونوں سے گزارش کریں کہ وہ فیصلے کی مصدقہ نقل ہمیں عنایت فرما دیں۔ اس فیصلے کی مصدقہ نقل آپ اپنے پاس رکھیں گے اور کوئی سرکاری افسر آتا ہے تو اس کو دکھا دیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح مدارس عدالت کے فیصلے کے بعد پوری طرح محفوظ ہو گئے ہیں، اور ہمارا اخلاقی فرض یہ بھی بنتا ہے کہ ہم مدارس کی تعلیم کو مزید مثالی بنائیں۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، جس کا میں اشتہار دیا کرتا ہوں۔ عمر کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر جو کمزوریاں آ جایا کرتی ہیں، یہ اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، فائدہ مند ہیں، اس کی کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر سمپرک کیا جا سکتا ہے۔